آج ہم ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایک بہت گندی بھی بول سکتے ہیں، خراب بھی بول سکتے ہیں، اس بیماری میں ملوث ہے، جیسے کہ سود ہے، جیسے کہ آپ نے دھوکہ دہی کے معاملے میں بتایا، سود ہے، فائنانس ہے، سنگ ہے، ایک سنگ بھی اس طرح کا ہے، یہ ہے خرابی چیز ہے جس کو لوگ لیتے ہیں، پھر اس کا جو ہے بیاج بڈی جسے کہتے ہیں وہ بھرتے ہیں، سود ہے۔ تو اس حوالے سے کئی لوگ جو ہے اس کے سلسلے میں اگر چاہے تو تجارت کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر کے ایسے غلط چیزوں میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے آپ سیرت رسول اور اسوہ رسول کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا، واقعی ہم نے دیکھا اس علاقے کے اندر کہ بہت سارے لوگ سود کے اندر، انٹرسٹ میں، اور خاص طور سے سنگ کے اندر، اور یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ یہاں پر لوگوں کو دیکھا گیا کہ ملوث ہے۔ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا، جو حلال چیز آپ اسے کمائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ حلال کمانے کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ محنت کریں، جستجو کریں، نہ یہ کہ ان چیزوں میں پڑیں۔ ایک روایت ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، شعیب الایمان کی روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک شخص جو تھا جس کو ہم نے گزرتے ہوئے دیکھا، اور صحابہ نے اس کی قوت اور اس کے اطمینان کو دیکھا کہ بھائی اچھا تندرست آدمی ہے، گزر رہا ہے، کہا کہ کاش یہ راہ خدا میں اگر نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ مفہوم حدیث ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ شخص نکلا ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، تاکہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ذریعہ معاش کے لیے کمائیں اور اس کے لیے محنت کریں، مشقت کریں اور وہ مال جمع کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ راہ خدا میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر اس کے بوڑھے ماں باپ ہے، اور ان بوڑھے ماں باپ کے لیے نکلا ہے تاکہ کمائیں اور جو کچھ جمع کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی وہ جو ہے ان کے لیے معاملات رکھے، کمائیں، کہا کہ تب بھی وہ راہ خدا میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ فخریہ انداز میں نکل رہا ہے اس طریقے سے دکھاوے کے لیے، تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے۔ تو یہاں پر جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے نکلتا ہے یا اپنے ماں باپ کے لیے اگر کوئی کمانے کے لیے نکلتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس کا یہ نکلنا یہ بھی راہ خدا میں ہے، یہ اس کا بھی ثواب اس کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج اصل میں معاملہ یہ آ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو عبادت اور بندگی کو محدود مسجد میں جاؤ تو ہی عبادت ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں، آپ باہر رہ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ رزق حلال کمانا یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جو کہہ رہے ہیں سود کا کام، آج جو ہے اس طریقے کے برے معاملات جو ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر بندہ رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، اب ایسا نہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی انسان جو ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اگر اس طریقے کا کام کرتا ہے جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ حالانکہ محنت کا کام ہو، رزق حلال کا کوئی کام ہو، کوئی کام برا نہیں ہے۔ کوئی بنڈی چلانے والا ہے تو اس کو لوگ حقیر سے دیکھتے ہیں، تو بنڈی چلانے والا ہے، راستے میں سبزی بیچتا ہے۔ کوئی آٹو چلانے والا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو آٹو چلانے والا ہے، یہ ہمارے سوسائٹی میں کیسے بیٹھ پائے گا؟ یا کوئی جو ہے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لوگوں کے سامان کو اٹھاتا ہے، تو لوگ اس کو اس طریقے کی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یاد رکھ لیجئے، صرف ایسا نہیں کہ جو آفس میں بیٹھا ہوا ہو، جو اس طریقے سے بیٹھا ہوا آفس میں کمپیوٹر کے سامنے ہو، وہی کمانے والا محترم انسان ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے آپ جو کام بھی کریں، چاہے آپ اس کے لیے مزدوری کر رہے ہو، چاہے آپ لوگوں کے سامان کو لاد رہے ہوں، چاہے آپ راستے میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ بنڈیاں چلا رہے ہو، اگر رزق حلال کے لیے تو یاد رکھ لیجئے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ برائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آپ تو رزق حلال کی طرف جا رہے ہیں، آپ تو اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اپنی محنت کے اعتبار سے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، خدا را وہ حقیر نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ مفہوم حدیث ہے کہ اگر یہ بچوں کی پرورش کے لیے یا ماں باپ کے لیے اگر یہ کمانے جا رہا ہے تو یہ بھی راہ خدا میں ہے، راہ خدا میں ہے۔ تو اس طریقے سے میں کہنا چاہوں گا کہ
برکت ہے اس چیز کے اندر بھی, تو اپنے آپ کو جو اس چیز کے حوالے سے کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہو اس کے حلال کمانے کی کوشش کریں. کسی بھی اعتبار آپ کو اللہ نے جو ہنر دیا ہے آپ وہ ہنر کا استعمال کریں, حلال کی طرف جائے, خدا را حرام کی طرف نہ جائے, خدا را رشوت کی طرف نہ جائے, خدا را سود کی طرف نہ جائے, سنگ کی طرف نہ جائے, یا آپ نے ایک اور جملہ کچھ استعمال کیا تھا بٹا یا کیا جو ہے بیاض بڈی وغیرہ جو کہہ رہے ہیں آپ, تو میں یہ کہنا چاہوں گا بیاض بڈی وغیرہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس طرف نہ جائیں, بلکہ آپ جائیں تو حلال کی طرف جائیں. جو اس طریقے کے سود کا کام کریں یا جو ہے لوگوں کے مال کو اس طریقے سے غصب کر لیتے ہیں, بیاض بڈی وغیرہ جو کہہ لے, یا اللہ کی ناراضگی مول لے کر, تو یاد رکھ لیجئے ان کے لیے بڑا وبال ہے, بڑا عذاب ہے. اس سے اپنے آپ کو بالکل بچانا چاہیے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس بات کے راوی ہے, جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. ایک دن میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے صبح صبح میرا آقا تشریف لائے علیہ الصلوۃ والتسلیم, اور آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا. فرمایا کہ میں نے جبرائیل اور میکائیل کو دیکھا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے لے کر گئے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی فرماتے میرے آقا علیہ السلام کہ مجھے اس جگہ پر لے کر گئے کہ میں نے دیکھا کہ خون کا دریا ہے. اللہ اکبر. جی اور جس کے وسط میں درمیان میں ایک شخص ہے, اللہ اکبر, وہ نکلنا چاہتا ہے خون کے دریا سے کہ کسی بھی طریقے سے میں خون کے دریا سے باہر آ جاؤں. جی تو وہ جیسے ہی نکلنا چاہتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کنارے ایک شخص موجود ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے, وہ اس کو پتھر مار رہا ہے, یعنی اس کو کنارے آنے نہیں دیتا. اب وہ اس وجہ سے پھر خون کے دریا کی طرف واپس پلٹتا ہے, اور یہ اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے. تو میں نے جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا کے اندر سود کا کام کیا کرتا تھا, اب اس کے لیے یہ عذاب ہے. دیکھیے اس کے اندر وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سود کے اندر ہوتا کیا ہے. سود کے اندر ہوتا یہ کہ غریبوں کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ناحق طریقے سے لیا جاتا ہے, گویا کہ غریبوں کی رگوں کا خون نچوڑ کر لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خون کے دریا کے اندر اسے جو ہے عذاب میں مبتلا فرما دیا. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, سود کا کام کرتا ہے, ناحق کسی کے پیسے کو لینا, ناحق کسی کے مال کو لینا, خدا را اس سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا ہے حلال طریقے کا, اس حلال طریقے سے آپ کمائیں, انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوں گی. اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے جو سود کا کام کرتے خوش نہیں ہیں, خوش نہیں. آپ ان کے گھروں کا اگر حال دیکھیں, کہیں گے میرا فلاں بچہ بیمار ہے, میں ابھی اسے ہاسپٹل میں لے گیا ہوں, دیکھو ہزاروں کی اس کی دوائیں آئی, وہ دیکھو فلاں میرا یہاں پر یہ نقصان ہو گیا. وہ ناجائز طریقے سے, حرام طریقے سے جب مال کو لیتے تو مال رہتا بھی نہیں ہے, مال نہیں بچتا ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال رکھا ہے اس حلال کو آپ استعمال کیجئے, انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی اور آپ کا اس طریقے کا پیسہ ضائع بھی نہیں ہوگا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اگر طریقہ کار پر اگر عمل کریں کہ حضور نے جو طریقہ بتایا, حلال کماؤ, اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائیں, آپ ماں باپ کے لیے اگر آپ کماتے ہیں, آپ جو ہے راہ خدا میں, انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا. نہ یہ کہ دوسرے کا مال غصب کرنا, کبھی اس کی چوری کیا, کبھی یہاں سے رشوت لیا, کبھی وہاں سے سود لیا, کبھی بیاض بٹا لیا, کبھی جو ہے سنگ کے اندر اپنے پیسے کو ضائع کیا, اور یا اس طریقے کے جو معاملات کے اندر جو ہمارے بھائی گرفتار ہے. خدا را میں آج مقدمانہ آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس سے اپنے آپ کو بچائیں, رزق حلال کی طرف جائیے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ حلال کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی بھی میسر آئے گی, ثواب کا ثواب بھی ملے گا, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. ورنہ یاد رکھ لیجئے اس کے خلاف اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ کے نام اعمال میں گناہ بھی لکھا جائے گا, اللہ کی ناراضگی بھی مول لیں گے, اور آخرت میں دردناک عذاب بھی ہوگا.